بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری کتاب 4611 اصول تفسیر و تاریخ تفسیر کے ابواب میں سے ایک اہم باب علوم پنج گانہ والا بھی ہے، اور یہ اصول تفسیر کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں یہ ایک مخصوص اصطلاح ذکر کی ہے، اور یہ انہی کی مخصوص اصطلاح ہے، یعنی ان سے پہلے جو اکابر علماء گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے کہیں بھی اس طرح کی تحقیق نہیں کی ہے، اور قرآن کریم کے یہ علوم پنجگانہ، یہ علوم خمسہ کہیں بھی مذکور نہیں ملتے پہلی کتابوں میں۔ یعنی یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے، اور یہ ان کی اپنی مخصوص اصطلاح ہے۔ علوم پنجگانہ بھی اسے کہا جاتا ہے، علوم خمسہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور علوم پنجگانہ اور علوم خمسہ کا مطلب ہے 5 علم۔ اردو میں ہم اگر اس کا عام مفہوم لیں تو اس کا معنی ہے 5 علم۔ اور 5 علم کیسے 5 علم ہیں؟ یہ 5 علم ایسے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا ان 5 علوم پر مشتمل ہے، یعنی کوئی بھی بات ان 5 علموں سے باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی آیت آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا تعلق ان 5 میں سے کسی ایک علم کے ساتھ ہوگا، اور وہ 5 علم کون سے ہیں؟ علم الاحکام ہے سب سے پہلا اس میں، اور دوسرا علم المباحثہ ہے، اور تیسرا تذکیر بآلاء اللہ ہے، اور چوتھا تذکیر بایام اللہ ہے، اور 5واں تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے۔ 5 اصطلاحات کا تھوڑا سا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ علم الاحکام کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی آیات جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، یعنی علم الاحکامات وہ علم ہے، قرآن کریم کی جملہ آیات، وہ ساری آیات جن میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو۔ کرنے کا حکم اس کو امر کہتے ہیں، اور نہ کرنے کا حکم اسے نہیں کہتے ہیں، اور ان کی جمع اوامر اور نواہی استعمال ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اوامر اور نواہی ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے منع کیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری آیات علم الاحکام کی کیٹیگری میں آئیں گی، اس حصے میں آئیں گی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کی اس گروپ میں آئیں گی۔ پھر اس میں جو ہے وہ پوری تفصیل ہے، کچھ چیزیں فرض کے درجے میں ہیں، کچھ سنت کے درجے میں، کچھ مستحب کے درجے میں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہیں، کچھ تنزیہی۔ یہ ایک تفصیل ہے جو فقہی کتابوں میں موضوع بحث ہوتی ہے، اور ان ساری تفصیلات پر کام کرنے والے علماء کو فقہاء کہا جاتا ہے، اور اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے، جو علم الاحکام پہ کام کرتے ہیں جو علماء کرام، اور جو کتابیں علم الاحکام پہ لکھی جاتی ہیں ان کو فقہ کی کتابیں کہا جاتا ہے، اور جو علماء کام کرتے ہیں ان کو فقہاء کہا جاتا ہے۔ یہ اوامر و نواہی کے متعلق جو قرآن کریم کے احکامات کے متعلق جو آیات ہیں، ان کی تعداد لگ بھگ 500 کے قریب ہے، یعنی 500 آیات ایسی ہیں جن میں یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کسی سے کام کے کرنے سے منع کیا گیا، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جیسے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں مت پڑو، یہ کچھ کام کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا یہ۔ اور دوسری اصطلاح ہے علم الاحکام کے بعد دوسری اصطلاح جو علم المباحثہ ہے۔ مباحثہ، یہ لفظ مباحثہ نہیں ہے بلکہ مباحثہ ہے، اور اس اصطلاح میں بہت سے الفاظ اس کے متبادل بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اس کو آپ علم المجادلہ بھی کہہ سکتے ہیں، علم المباحثہ، علم المجادلہ، علم المناظرہ، اس طرح کی دیگر اصطلاحات آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مباحثہ کے لفظ سے واضح ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے بحث مباحثہ، یعنی آپس میں گفتگو کسی بھی موضوع پر۔ تو مناظرہ، مجادلہ یعنی حق اور باطل کی لڑائی، حق اور باطل کا مقابلہ، حق اور باطل کے آپس میں مناظرہ، یہی آپ مفہوم اس کا لے لیں۔ تو علم المجادلہ میں کیا ہے، یعنی علم المباحثہ جو اصطلاح ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں کیا چیز ہے؟ اس کے جو نام میں نے عرض کیا اس میں علم المخاصمہ بھی ہے ایک، یہ اصطلاح بھی خاص انہوں نے استعمال کی ہے۔ بہرحال نام جو بھی ہو، چاہے اسے مباحثہ کہا جائے، مخاصمہ کہا جائے، مناظرہ کہا جائے، مجادلہ کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، یہ اس سے مراد یہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ قرآن مجید میں ایسی آیات جن آیات کے ذریعے سے یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین، ان 4 بڑے گروہوں کے ساتھ
مناظرہ کیا گیا ہے، ان چار بڑے گروہوں کے متعلق کوئی چیز زیر بحث آئی ہے، تو اس علم کو علم المباحثہ کہا جاتا ہے۔ ایسی آیات کا تعلق علم المباحثہ کے ساتھ ہے، یعنی ایسی آیات جن میں یہود کا تذکرہ ہے، یا ایسی آیات جن میں نصارہ یعنی عیسائیوں کا تذکرہ ہے، یا ایسی آیات جن میں مشرکین کے بارے میں کچھ ذکر ہے، یا ایسی آیات جن میں منافقین کے بارے میں کچھ ذکر ہے، تو یہ ساری آیات علم المباحثہ میں آئیں گی، علم المناظرہ میں آئیں گی، علم المخاصمہ میں آئیں گی۔ تو ان چار گروہوں کے ساتھ بحث کی گئی، تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ جو تیسرا، یہ جو علم المباحثہ ہے، جو ایک قسم کا مناظرہ ہوتا ہے جس میں عقائد کے متعلق عام طور پر بحث ہوتی ہے، تو ایسے علوم میں بحث کرنے والے علماء کو متکلمین کہا جاتا ہے، اور ایسے علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ علم الاحکام سے متعلق جس علم میں بحث ہوتی ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے، تو یہاں مناظرہ اور مجادلہ مخاصمہ وغیرہ کے متعلق جس علم میں بحث ہوتی ہے اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے، اور بحث کرنے والے علماء اور اسلاف کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا ہے تذکیر بے آلاء اللہ۔ آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی قدرتوں کو کہتے ہیں۔ تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی، یاد کروانا، ذکر کرنا، مذاکرہ کرنا، یاد دلانا، یہ کوئی بھی مفہوم آپ لے سکتے ہیں۔ تو تذکیر بے آلاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ۔ یعنی قرآن کریم میں ڈھیروں ایسی آیات ہیں آپ کے علم میں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ذکر کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں تذکیر بے آلاء اللہ کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ اور جو چوتھی اصطلاح ہے علوم خمسہ میں وہ ہے تذکیر بے ایام اللہ۔ ایام یوم کی جمع ہے، اور یوم دن کو کہتے ہیں، اور ایام جب گزرتے چلے جاتے ہیں تو تاریخ بنتی چلی جاتی ہے، تو ایام اللہ سے مراد ہے تاریخ۔ تذکیر بے ایام اللہ سے مراد یہ ہوا کہ اس قرآن پاک کی ایسی آیات جن میں انسانی تاریخ بیان کی گئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انسان گزرے ہیں ان انسانوں کی تاریخ جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ کہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، یہ قوم سلیمان داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو سارے واقعات قرآن کریم نے انسانوں کے ذکر کیے ہیں، ایک انسانی تاریخ ذکر کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ساری کی ساری تاریخ جن آیات میں ذکر ہوئی ہے، ان آیات کا تعلق تذکیر بے ایام اللہ سے ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے، تو اور یہ بھی واضح ہے کہ ظاہر ہے اس عنوان پر جو بات کرتے ہیں ایام اللہ یا آلاء اللہ کے عنوان پر، یا آگے تذکیر بالموت و ما بعد الموت آ رہا ہے، ان عنوانوں پر جو بات کرتے ہیں یہ عام طور پر واعظین کہلاتے ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ایسے علماء۔ تو تذکیر یہ ہوگی 4 اصطلاحات، اور 5ویں اصطلاح ہے تذکیر بالموت و ما بعد الموت، یعنی مرنے اور مرنے کے بعد آنے والے احوال، مرنے، موت اور موت کے بعد آنے والی حالتیں اور بعد آنے والی زندگی، معاد جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا تذکرہ جن آیات میں ہوا ہے یہ آئیں گی، یہ آیات ساری کی ساری اس علم اور اس اصطلاح کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ یعنی موت کیا چیز ہے، اور پھر مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے اعمال کے متعلق، نیک اعمال، برے اعمال، ان کی سزا جزا، میدان محشر، اور پھر میزان، اور پھر صراط، اور پھر جنت اور جہنم، اور حساب کتاب، اور یہ ساری چیزیں جو ذکر ہیں قرآن کریم میں، یہ گویا کہ ایک 5ویں اصطلاح تذکیر بالموت و ما بعد الموت کی جو اصطلاح اس میں اس کیٹیگری میں آئیں گی۔ تو شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اب قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے جو ان 5 موضوعات سے خارج ہو۔ یعنی کوئی بھی آیت ہوگی یا تو اس میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہوگا، یا اس میں یہود نصارہ مشرکین منافقین میں سے کسی عقیدے کا ذکر ہوگا، یا کسی کے متعلق کوئی مباحثہ وغیرہ، مناظرہ مجادلہ وغیرہ ہوگا، اور یا پھر اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت بیان کی گئی ہوگی، یا اللہ کی کسی نعمت کا ذکر ہوگا، یا پھر اس آیت میں یہ ہوگا کہ سابقہ انسانوں میں سے کسی انسان کا، کسی قوم کا تذکرہ ہوگا، کہ انسانی تاریخ بیان کی گئی ہوگی، یا پھر اس میں موت کے بعد آنے والی زندگی کا کوئی تذکرہ ہوگا، کہ جنت کا تذکرہ ہے، یا کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں حساب کتاب کا ذکر ہے، اور کہیں میدان محشر میں مومنین کی کیا حالت ہوگی وہ بیان کی گئی ہے، کفار کی کیا حالت ہوگی وہ بیان کی، یہ چیزیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخصوص اصطلاح علوم خمسہ کا، یا آپ کہہ لیں کہ علوم پنجگانہ کا مختصراً اصطلاحی تعارف تھا، کہ یہ اصطلاحات کیا ہیں
اور ان میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ تو یہ جب اصطلاحات آپ کو معلوم ہوگی تو اب تھوڑی سی انشاءاللہ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا، علم الاحکام کے حوالے سے بھی اور باقی جو 4 اصطلاحات ہیں اس حوالے سے بھی۔